لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کئی جمعوں سے قبر، دفن وغیرہ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. آواز کم کر دوں. اللہ کا نظام ہے کہ اس ہفتہ میں بہت سارے نیک مرد، بہت ساری نیک خواتین اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور یہ موت کا مسئلہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے چکر نہ لگایا ہو، بلکہ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ جب کسی کی فوتی پر گھر والے روتے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ کیا میں نے اس کی روزی کم کی ہے؟ کیا میں نے اس کی زندگی کو گھٹایا ہے؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور اللہ کی قسم میں مسلسل چکر لگاتا رہوں گا اس گھر کا، یہاں تک کہ اس گھر کے ہر آدمی کو لے جاؤں گا. جیسے ہر گھر کی ضرورت ہے، اس لیے اس کے مسائل کو یاد رکھنا بھی ہر گھر کی ضرورت ہے. میں تقریباً 4 جمعے اس پر کافی طویل گفتگو تفصیل سے کر چکا ہوں. آج اس تھوڑے وقت میں 2 باتیں بیان کروں گا. پہلی بات کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. قبر کے عذاب کو دور کرنے کی کیا صورت ہے؟ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ دوسری صورت کہ قبر میں سوال و جواب بھی ہوتا ہے. وہ کیا سوال، کیا جواب، اور اس کی نوعیت، کیفیت شریعت نے کیا بیان کی. پہلی بات کہ قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے.
بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فتاوی شامی میں یہ بات لکھی ہے کہ قبر میں سوال و جواب اس امت کی خصوصیت ہے اور اوروں سے سوال و جواب نہیں ہوتا. اور 8 خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کا قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا. اور میں 2-3 کا میں تذکرہ کرتا ہوں تاکہ باقی بات رہ نہ جائے. نبیوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا، نبی گناہوں سے پاک ہے. سبحان اللہ. دوسرا وہ معصوم بچہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہو، معصوم ہو، اس سے بھی قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا کیونکہ اس کا گناہ ہی نہیں. سبحان اللہ. تیسرا وہ شخص جو جمعے کی رات کو فوت ہو یا جمعے کے دن کو فوت ہو. سبحان اللہ. رقی من فتنة القبر وعذاب القبر، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا بلکہ قبر میں سوال و جواب بھی نہیں ہوتا. سوال اللہ کرے یا اس کے فرشتے کرے، کس کی طاقت اور مجال ہے کہ جواب دے سکتے. ایک بزرگ، ان کا بیٹا آزاد بیکار، تو بزرگ نے ایک دن اس سے کہا بیٹا ایسا کرو، جو تیرا دل چاہے کھاؤ پیو جہاں جاؤ، شام کو مجھے بتا دیا کرو کہ آج میں نے یہ کام کیا ہے بس. اس نے اس وقت تو کہہ دیا ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، جو کھاؤ پیو بتاتے رہو، مشکل ہے، میں نہیں بتاؤں. بزرگ نے فرمایا بیٹا میں بوڑھا ہوں، تو جوان، میں تیرا ابا ہوں، شفیق ہوں، جو کہہ دیتا ہے میں مان لیتا ہوں، تیرے اوپر جرا نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا، بات نہیں کرتا. تو تجھے بتانے میں کیا آ رہا ہے؟ بتا دے کروں کہ آج شام تک میں نے یہ کیا. اس نے کہا نہیں ہو سکتا مجھ سے، بس آج کے بعد میں نہیں بتاؤں. وہ بزرگ بوڑھے سنبھل کر بیٹھ گئے، سوئے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے، سنبھل گئے اور کہا سن، میں تیرا شفیق ابا ہوں، مہربان والد ہوں، تو مجھے اپنے دل کا ایک دل کا حساب نہیں دے سکتا. میں تیرے اوپر جرا بھی نہیں کرتا کہ یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا، ادھر کیوں گئے تھے، میں یہ بھی نہیں کہتا. تو ایک دن کا حساب مجھے نہیں دے سکتا، ساری زندگی کا حساب تو اللہ کو کیسے دے گا. وہاں تو جرا بھی ہوگی. اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے من نوقش عذب، جس پر جرا شروع ہو جائے گی وہ عذاب میں پھنس ہے، اس کو عذاب ہوگا. اللہ جرا کرے گا، اللہ. تو میں پہلی بات جو سمجھا رہا ہوں کہ قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے، ہم سب سے ہوگا. لیکن 8 خوش قسمت لوگوں کو قبر میں سوال و جواب اللہ نے معاف کر دیا نہیں ہوگا. اللہ ہمیں بھی معاف کر دیا. قبر میں کیا سوال و جواب ہوتا ہے، بہت توجہ میری طرف رہے. وقت تھوڑا ہے، اتفاق کی بات ہے، سارا ہفتہ ہی قبروں میں جنازوں میں گزرا ہے. اللہ اکبر. قبر کا سوال و جواب کیسے ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاہم ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں قبر میں. فیقعدانہ ویجلسانہ، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اٹھو
اٹھ جاؤ. اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھو تو اس کے پاؤں والی تنی بھی کھول دو، سر والی تنی بھی کھول دو. تنی باندھتے ہیں وہ کھول دو. اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کا کفن گر جاتا ہے. پھر نیک مومن ہے تو بڑے پیار کے ساتھ، اگر کافر اور بے ایمان ہے تو بڑی سختی کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کیا سوال کیا جواب؟ حدیث میں ہے پہلا سوال من ربک، تیرا پالنے والا کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرات انصار، مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کو انصاری کہتے ہیں. وہ اپنے بچے کو بچپن میں ہی یہ قبر کے سوال و جواب یاد کراتے تھے کہ تجھ سے یہ سوال ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. وہ یاد کرتے تھے. پہلا سوال تیرا رب کون؟ رب کا معنی پالنے والا. تو کیا سمجھتا رہا میں نوکری سے پلتا ہوں، ملازمت سے پلتا ہوں، دکان سے پلتا ہوں، تجارت سے پلتا ہوں، میں خود اپنے عقل سے ہنر سے پلتا ہوں؟ سوال ہوگا من رب، رب تیرا پالنے والا کون؟ اگر مومن ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہوگا کہ میں ہاتھ پاؤں ہلاتا ہوں کرتا اللہ ہے، وہ کہہ دے گا ربی اللہ، میرا پالنے والا میرا اللہ ہے. توجہ میری طرف. علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن، قرآن میں بھی ہے یہ بات، کافر اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول دیں گے، کہہ دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمیں اپنے رب کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے. لیکن قبر میں کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکے گا، سچ کہے گا. جو کچھ دل میں ہے وہی کچھ بہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول سکے. تیرا رب کون؟ مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے. پھر سوال ہوگا ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ اگر مومن ہے تو کہے گا دین یعنی اسلام، میرا دین دین اسلام. اور اگر سارے کام الٹ ہیں، کھانا ویسے نہیں، لباس ویسے نہیں، شکل ویسی نہیں، رہن سہن ویسا نہیں، تو جھوٹ تو بول نہیں سکے گا. یہ لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا. وہ کہے گا دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام. پھر تیسرا سوال من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ نبی کون؟ اللہ. صرف اتنا نہیں بلکہ حدیثوں میں اس کی کوئی تفصیل ہے. فرشتہ کہے گا ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس نبی، اس کے متعلق جو محمد ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیرا کیا کیا ہے؟ بہت توجہ ہے میری طرف. علماء نے لکھا ہے فرشتہ یہ پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیرا کیا گمان ہے. پھر اس کو کیسے پتہ چلا کہ مجھ سے وہ پوچھتے ہیں، نام لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیرا کیا خیال ہے. فرمایا ہر مومن کے دل میں نبی کا نام، دماغ میں آپ کا نام تذکرہ موجود، فوراً کہے گا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے مومن کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی شکل بھی قبر میں دکھائی جائے گی کہ بابا کون ہے. وہ کہے گا میرا رب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے نہیں، درمیان کے سب پردے ہٹا دیے جائیں گے،
روضہ اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، آپ تو ادھر نہیں آتے قبر میں، پردے ہٹ گئے، دیکھ لے گا یہاں سے آسمان کتنی کروڑ میل دور ہے، چھت ہٹا دو تو نظر آتا ہے، قبر میں بھی نظر آئیں گے، پردے ہٹ جائیں گے، فرشتہ اشارہ کرے گا کون ہے یہ بتاؤ، وہ کہے گا یہ وہی تو ہیں جو میرے نبی ہیں جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اور جن کی میں نے گواہی دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور فرشتہ کہے گا تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ نبی ہے میرے؟ تو حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا تھا اور قرآن میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کا ایک آخری نبی ہے جس کا نام حضرت محمد ہے۔ اور اللہ نے لکھا ہے، توجہ بہتر، آپ سے کوئی پوچھے کھانا کھاؤ گے تو آپ کہیں گے کھائیں گے، وہ کہے گا یہ پاگل ہے، یہ بار بار بات کہہ رہا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، ایک بات کو بار بار کیوں کہتا ہے؟ اور میں قبر میں سوال ہوگا تیرے نبی کون؟ تو وہ 3 دفعہ کہے گا محمد 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 کہہ سبحان اللہ۔ کیوں کہے گا 3 دفعہ؟ اور میں نبی کے نام لینے میں بھی لذت ہے، اس کو لذت محسوس ہوگی، اس کی بار بار کہے گا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قبر میں سوال و جواب ہوگا، قبر کا سوال و جواب صحیح احادیث سے قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کا دل کیسے اللہ نے مضبوط کیا کہ وہ آڑوں سے چر گئے، بڑے دکھ سہے، بڑی جیلوں میں رہے، جنگلوں میں رہے، تشدد کا نشانہ بنے، لیکن اللہ کو نہیں بھولے، فرمایا یہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا ہے، وفی الآخرہ قبر میں بھی اس کا دل مضبوط ہوگا، جیسے فرشتہ سوال کرے گا یہ فوراً جواب دیتے جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر ایک بات اور سمجھو، توجہ میری طرف رہے، توجہ، میرا یہ شکوہ ہے اور رہے گا جب تک میں زندہ ہوں کہ لوگ مسائل نہیں پوچھتے، اور میں یہ شکوہ کرتا رہتا ہوں، ہمیں بڑا کام ہے کہ لوگ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد کچھ دیر ٹھہرو، ذکر اذکار کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو قبر پر کھڑے کھڑے، اور اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ الان یسأل، اب فرشتے اس سے سوال کر رہے ہیں، جیسے مٹی ڈالتے ہیں سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے، اور میں بیٹھ کھڑے رہو، استغفار کرو، پڑھو، دعا کرو، اس کا دل مضبوط رہے گا، وہ سوالوں کا جواب دے سکے گا۔ افسوس ہے ہمیں اپنے کرتوتوں پر، موبائل بند نہیں ہوتا قبرستان میں، بکواس بند نہیں ہوتی، سگریٹ والا سگریٹ نہیں روکتا، پان کھانے والا پان بوتھے میں رکھ لیتا ہے، وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو قبر میں دیر کیوں ہوگی، قبر میں میت کو رکھنے میں وہ ظالم کیا پڑے گا جس کا منہ ہی فارغ نہیں ہے، جس کا ہاتھ فارغ نہیں، جس کا کان فارغ نہیں، وہ قبرستان میں اس کے لیے کیا کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوال ہو رہا ہے، ثابت قدم کی دعا کرو، اور یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ اگر مومن مسلمان کے اوپر آنے والے، کھڑے ہونے والے یہ کچھ پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں تو اس کا دل مضبوط رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث میں یہ لفظ موجود، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، ان المیت لیسمع قران علیہم، وہ مرنے والا اوپر والوں کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے، قصہ نہیں ہے۔
اس وقت اس کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے، اس کی روح زندہ کر دیا جاتا ہے، سوال و جواب شروع ہوتا ہے، اوپر والوں کی جوتی کی آواز سنتا ہے، تو اگر اوپر والے کچھ پڑھیں گے تو اس کا دل مضبوط ہوگا، اگر بک بک میں رہیں گے خود بھی گنہگار ہوں گے، میت کو کیا فائدہ ہوگا؟ سوال جواب ہو رہا ہے، فرمایا آپ اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے فرمایا اپنے وارثوں کو کہ میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہو جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جائے، پھر اس کا گوشت بنایا جائے، پھر گوشت تقسیم کیا جائے، جتنی دیر ادھر لگتی ہے اتنی دیر میری قبر پر رہو۔ 2 منٹ میں قبر خالی ہو جاتی ہے، دعا کی اور سب بھاگ گئے۔ بڑی ظلم کی بات ہے، احتیاط کرو گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو نہ دیکھو کہ سب چلے گئے، مولانا بھی چلے گئے، میں کیا کروں، بیٹھ جاؤ، ہاں اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ثابت قدم رکھ۔ اس پر ایک بات اور عجیب عرض کرتے ہیں، حضرت عمر قید رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اللہ کے نبی قبر میں سوال ہوگا، سوالات ہوں گے، مجھے یہ بتاؤ دماغ درست رہے گا یا دماغ بھی گھوم جائے گا، عقل ٹھکانے رہے گی یا نہیں؟ میں عمر عقل تو ٹھکانے رہے گی، فرمایا پھر میں تکڑا ہوں، جواب ٹھیک دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ خانقاہ کا ایک آدمی فوت ہوا، ایک دن پہلے میں گیا، اس سے انہوں نے کہا مولوی صاحب سنو اسے، اس لیے میں کہتا ہوں بک بک نہ کرو، کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر فتوے مت لگاؤ، کسی کی ایک آدھ غلطی دیکھ کر ہمیشہ اس کا گندا تذکرہ مت کرو۔ مجھے کہا مولوی صاحب بیٹھو کلمے سنو، اس کو کچھ کلمے یاد تھے، بوڑھا آدمی تھا، اس نے کلمے سنائے۔ مجھے کہا مجھے یہ بتاؤ قبر میں 3 سوال ہوں گے؟ میں نے کہا جی۔ پھر خود بتائے، یہ کہے گا اللہ یہ میں نے کہا جی، تو کہتا ہے انشاءاللہ میرا دماغ خراب نہ کر دے، میں کڑک کے جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، میں گواہ ہوں۔ دوسرے دن اس کا انتقال ہوا۔ مزہ تو یہ میں نے بتایا صحابہ اپنی اولاد کو یہ سوالوں کے جواب سکھاتے تھے کہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا، یاد کر۔ کمالات عزیزی ایک کتاب ہے، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے، اور میں یہ دعا اگر پڑھتے رہو تو قبر میں دل مضبوط رہے گا، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے مضبوط فرما۔ آمین۔ جب سوالوں کا جواب ٹھیک دے دیا تو کیا ہوا؟ تو حدیث میں آتا ہے جب سوالوں کا جواب ٹھیک دے دیا تو ایک آواز آئی، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا۔ اب انعام کیا ہے؟ دعا کیا کرو قبر کی، خیر کی، بھلائی کی، مکان دے دے اللہ، مکان دے دے، ساری دنیا مکان ہی کرتا رہے، مرنے کے بعد وہاں رکھے گا ہی کوئی نہیں، سب کو قبرستان جانا ہے، یہ بھی مکان ہے، اس کی فکر کرو۔ اللہ کہتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر کیا کرو؟ 4 عجیب باتیں اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے، آمین۔ پہلی بات اللہ فرماتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے قبر چاروں طرف کھول دو، سبحان اللہ، قبر کھل جاتی جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے، نگاہ قبر میں نگاہ تیز ہو جائے گی۔ بزرگوں یہاں آسمان نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، تو قبر کتنی قبر میں نگاہ تیز ہو جائے گی، چاروں طرف دیکھے گا، اللہ فرمائے گی کتنی قبر کھلی کر دو جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا فَفْرِشُوا لَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بستر بھی نیچے بچھا دو، سبحان اللہ۔ حدیث میں پڑھا، یہ کس سے نہیں ہے، جنت کا بستر بچھا دو۔ اس لیے شریعت کہتی ہے مرنے والے کے نیچے کوئی کپڑا، گدا، تکیہ، چٹائی مت رکھو۔ اگر نیک ہے تو جنت کا بستر مل جائے گا، تیری چٹائیوں کی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ 2 انعام۔ تیسرا انعام
फरमाया वालबिसूहु मिनल जन्नह, और इसको जन्नत के कपड़े भी पहना दो। सुभान अल्लाह। मैयत को जन्नत का सूट मिलता है, जन्नत के कपड़े मिलते हैं। ये बात मौलवी साहब की नहीं है, उस पाक पैगंबर की बात है जिसकी बात में शक करना भी कुफ्र है। तीसरी चीज, ये तीन कपड़े दे दो। चौथी, वफ्तहू लहू अबवाबन इलल जन्नह, जन्नत का खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, उसको ठंडी हवा भी आती रहे, खुशबू भी आती रहे। ये हदीस है। सवाल और जवाब अगर दुरुस्त हो जाएंगे तो कब्र में ये सारी चीजें उसको नसीब हो जाएंगी। और अगर नाउज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, बेईमान, फासिक है, काफिर है, तो हर सवाल के जवाब में कहता है हा हा ला अदरी। वो कहेगा तेरा रब कौन? कहता है मुझे कोई मालूम नहीं। नबी कौन? हा हा ला अदरी, है अफसोस मुझे कोई मालूम नहीं। हर बात के जवाब में यूं कहेगा तो हदीस में आता है कब्र उसको दबा लेगी। 99 सांप उस पर मुसल्लत होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात की हदीस है, इतने जहरीले होंगे कि अगर एक सांप दुनिया में बैर निकल कर फूंक मार दे तो क़यामत तक जमीन में सब्ज़ा भी नहीं होगी। वो उसको और उसको हथौड़ों से मारा जाता है। इंसान और जिन्न उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। इसमें अल्लाह की हिकमत है। एक हदीस में है, मेरा दिल करता है मैं अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें दिखाए कि कब्र में क्या होता है। अगर अल्लाह तुम्हें दिखा दे तो मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, इतना खौफ हो जाएगा। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ नहीं करता तुम्हें दिखाए कि अंदर क्या होता है। तो उसको बिच्छू काटते हैं, फरिश्ते हथौड़ों से मारते हैं और उसको बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मोमिन के लिए यहाँ भी इज्जत है, मरने के बाद भी इज्जत है। ईमान काबू रखो, सबसे बड़ी नेमत की सुभान अल्लाह। ये मैंने पहली बात बताई कि कब्र में सवालो जवाब होता है। कब्र में सवालो जवाब होता है। भाई याद करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हदीस में तो आता है बच्चों को भी याद कराओ, सहाबा कराते थे। फिर इंशाअल्लाह जवाब याद रखेगा, अमल करेगा, मरने के बाद जवाब ठीक दे देगा। दूसरी बात कि कब्र में अजाब भी होता है, सवाब भी होता है। बहुत तवज्जो, कब्र में अजाब होता है। 70 से ज्यादा हदीसें हैं जो इस मसले को बयान करती हैं कि कब्र में अजाब होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद देखा कि कब्र में अजाब हो रहा है। इस्तंजहु मिनल बाल फइन्न आम्मत अज़ाबल क़ब्र मिन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पेशाब से बचो। अक्सर कब्र का अजाब पेशाब की वजह से होता है। खड़े होकर मूतने वाले का जिस्म पाक नहीं, कपड़ा पाक नहीं, बकरियों भेड़ियों का, जानवरों का काम करने वाले के कपड़े ग़िलाज़त में भरे रहते हैं, पाक नहीं करता। और मैं कब्र में अक्सर अजाब इस वजह से होता है। चुगली खाने से कब्र का अजाब होता है, ज़िना से होता है, नमाज छोड़ने से होता है, शराब पीने से होता है, माँ बाप की बेअदबी से होता है। बहुत सारे जुर्म हदीसों में बयान किए गए हैं जिनकी वजह से कब्र का अज़ाब होता है। 70 से ज्यादा हदीसें हैं। कब्र का अज़ाब हक है, ये उसकी हिकमत है कि वो ज़ाहिर नहीं करता। अल्लाह ने पर्दा रखा है, ये उसकी मेहरबानी। अब मैं अज़ाब कब्र पर 2-3 वाक़े नकल करता हूँ, सबकी तवज्जो है कि कब्र में अज़ाब होता है। अल्लाहु अकबर। ऊपर वाला नहीं देख सकता, ना इसके इख्तियार में है कि देखे, ताकत नहीं है कि उसको देखे या बर्दाश्त करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी को दफन किया गया। वो मुसलमान हुआ था, फिर मुर्तद हो गया।
یہودی بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا آدمی دوبارہ آ گیا ہے. تو پھر اس کو دفن کیا تو اس کی لاش باہر آ گئی. یہودی نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ضد کی وجہ سے بیٹھ ڈال دی اور پھر دفن کیا, لاش باہر آ گئی. انہوں نے بندے بٹھائے کہ دیکھو کوئی مسلمان نکال کر پھینک جاتے ہیں. پھر دفن کیا تو دیکھا زمین نے باہر پھینک دیا. پتہ چلا کہ میرے آقا کی بد دعا تھی, اس بے ایمان کی لاش کو زمین قبول بھی نہیں کرتی. یہ قبر کا عذاب. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں میں سفر میں گیا ایک جگہ, میں نے دیکھا شام کا وقت ہے, شام میں کچھ نوجوان کھیل رہے ہیں. میں قبرستان سے گزرا تو دیکھا قبر پھٹ گئی, باہر آدمی نکلا اور اس کا سر گدھے کی طرح, جسم انسان کی طرح, 3 دفعہ گدھے کی طرح آواز نکالی. پھر قبر میں چلا گیا, قبر بند ہو گئی. میں بہت ڈر گیا. میں نے ان نوجوان کھیلنے والوں سے پوچھا یہ کون؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری بستی کا نوجوان ہے, وہ اس کی اماں کا گھر ہے, ادھر جاؤ اس سے پوچھو, وہ بتا دے گی کیا بات ہے. کہ کہتے ہیں میں ان کی امی کو ملا تو امی رو رہی تھی. میں نے کہا امی یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا جی بیٹا ہے. اماں تو ناراض ہے. کہا بیٹا میں کیا کہوں, یہ شراب پیتا تھا, یہ غلط کام کرتا تھا, میں اس کو سمجھاتی تھی, یہ مجھے کہتا جا گدھی گدھی, تو گدھی کی طرح آوازیں دیتی رہتی ہے, مجھے یوں کہتا. جب سے یہ مرا ہے شام کے وقت قبر سے باہر آتا ہے, گدھے کی طرح اس کی شکل ہے, 3 بار آواز وہی دیتا ہے, پھر یہ قبر میں چلا جاتا ہے. میرا دل جل رہا ہے. عذاب قبر حق ہے, قبر میں عذاب ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے اور امت کو بھی بتایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. میرے آقا خود چاہتے تھے, امت کو بتایا. عثمان غنی رضی اللہ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. آپ کو کہا گیا کہ آپ اتنا کسی اور چیز سے نہیں روتے جتنا قبر کے عذاب کی وجہ سے روتے ہو, کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے, ادھر بچ گئے تو آگے بھی معاملہ آسان ہوگا, اور اگر ادھر پھنسے رہے تو پھنسے رہے. آخرت کے سب منزل بھی مشکل ہوتے ہیں. قبر کا عذاب ہوتا ہے. میں ایک صحابی کا واقعہ نقل کرتا ہوں جو بہت دل کو دہلا دینے والا ہے اور بہت حیرت اور افسوس اور غم سے بھرا ہوا ہے. مشکات المصابیح میں حدیث ابو داؤد میں موجود, نسائی میں موجود, اور بھی کتابوں میں موجود کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جس کا نام سعد بن معاذ ہے. کیا نام ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تو میرے آقا کے سامنے جنازہ اور کون پڑھا سکتا تھا؟ جنازہ اس کا حضرت نے پڑھایا. اس کو قبرستان لے آئے, دفن کیا, اوپر مٹی ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی اونچی کہنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں فسبحنا طویلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی اونچی اللہ کا ذکر کیا, تسبیح پڑھی, ہم نے بھی اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیا. فذکر, میرے آقا نے ذکر کرنا لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کبر, اللہ کا ذکر شروع کیا تو ہم نے بھی اللہ کے ذکر کی تکبیر یہ پڑھنی شروع کر دی. عجیب کیفیت تھی کہ مٹی ڈالی اور اونچی اونچی تسبیح اور اونچی اونچی تکبیر. تو ہم نے بھی پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھیں.
کہتے ہیں پھر صحابہ کہتے ہیں اس کے کچھ دیر کے بعد ہم نے پوچھا حضرت آپ نے اور مردوں کو بھی تو دفن کیا ہے لیکن اس کی قبر پر آپ نے تسبیح پڑھی اور ذکر کیا اللہ اکبر کہا تکبیر پڑھی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ رجل عبد صالح یہ نیک آدمی ہے نیک نبی جس کو نیک کہے اس کے نیک ہونے میں کیا شبہ ہے؟ فرمایا اس کو قبر میں پکڑ لیا تھا جی قبر نے اس کو دبا دیا تھا پھر میں نے تسبیح پڑھی سبحان اللہ کہا میں نے اللہ اکبر کہا تم نے بھی پڑھا اللہ نے اس کی برکت سے اس کی قبر کو کھول دیا اور پھر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صحابی کہتے ہیں یہ سعد بن معاذ کون صحابی ہیں؟ عام صحابی نہیں ہیں یہ وہ صحابی ہیں جب ان کا انتقال ہوا تحرکت لہ عرش الرحمن اللہ کا عرش بھی اس کی وفات پر انتقال پر اس میں لرزہ آ گیا وہ بھی کام کیا اور پھر فرمایا اس صحابی کی وفات پر لا الہ وفتحت لہ ابواب السماء آسمان کے دروازے اس کی وفات پر کھل گئے اور 70,000 فرشتہ اس کے جنازے میں اترا دیکھو تو صحیح ان کی وفات پر آسمان کے دروازے کھلے 70,000 فرشتہ جنازے میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا قبرستان خود ساتھ گئے اور اس کے لیے اللہ کے عرش میں حرکت پیدا ہو گئی لیکن قبر نے ان کو بھی دبا دیا فرمایا ثم زج زجتاً قبر نے دبا دیا جب اللہ کا ذکر کیا ثم فرج فرجتاً پھر قبر نے چھوڑ دیا تو قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے بڑے بڑوں کو قبر دبا بھی دیتی ہے اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے اللہ کے ذکر سے قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے اس لیے شریعت کہتی ہے میں انشاءاللہ آئندہ جو بیان کروں گا کہ قبرستان جاؤ تو کیا کرو کیسے جاؤ اور وہاں کیا پڑھو شریعت کہتی ہے وہاں جاؤ قرآن پڑھو ذکر کرو استغفار پڑھو اس کے پڑھنے سے اس کا قبر کا عذاب ٹلتا ہے مولانا رشید احمد بلبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک نیا گھڑا آیا اور پانی پینے کے لیے ایک پیالہ وہ بھی نیا تھا ایک ساتھی نے پانی ڈالا تو پانی کڑوا تھا عجیب اس کا ذائقہ تھا اس نے دوسرے کو کہا کہ پانی تو گڑھے سے لیا ہے اور پانی کا ذائقہ خراب ہے کڑواہٹ ہے کیا بات ہے ظہر کی نماز کا وقت ہوا حضرت نے نماز پڑھائی ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت پانی کا ذائقہ یہ ہے فرمایا ادھر رکھو پیالہ پانی کا بھر کر رکھا گیا پھر آپ نے اس پر اللہ کا ذکر کیا فرمایا تم بھی کلمے کا ذکر کرو میں بھی کرتا ہوں پڑھتے رہے کچھ دیر اور پڑھنے کے بعد فرمایا دعا کرو دعا کی فرمایا چلو آپ پانی پیو سب نے پانی پیا تو پانی کا ذائقہ ٹھیک تھا ساتھی حیران تھے کہ کیا ہوا پہلے اور اب یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے وہ کمہار وہ برتن بنانے والا اس قبر کی مٹی کو لے آیا ہے برتن بنانے کے لیے جس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس لیے اس کا ذائقے میں کڑواہٹ ہے اور جب میں نے آپ نے اللہ کا ذکر کیا کلمہ پڑھا اس کے لیے بخشش کی دعا کی اللہ جو بھی ہے معاف کر دے تو فرمایا اس کلمے کی برکت سے اس کا عذاب کو اللہ نے ختم کر دیا اس لیے علماء نے لکھا ہے جس کے گھر میں فوتی ہو جائے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھو اس کو بخشو یہ دیگے چڑھانا یہ رسمیں چھوڑ دو پڑھو خود کچھ کرو جس سے میت کو فائدہ ہو یہ رسم رواج اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ دو بخشش کے لیے اس کو بخش دو اس کی برکت سے اللہ اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے جی وہ پڑھتے نہیں اور وہ بھی پڑھنے کے لیے مدرسے کے طالب بھیج دو 40 تو بچے گھر میں ہیں خود کیوں نہیں پڑھتے
کتنی بہویں خود کیوں نہیں پڑھتی؟ میں احترام نہیں، پتہ نہیں شریعت کا۔ آخری بات حدیث میں نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ تیاری کرو، کچھ کوشش کرو، زندگی کا بدلو۔ ساری زندگی فیڈر نہ پیتے رہو، بڑے ہو گئے ہو، بڑوں والے کام بھی کرو، اب اپنی آخرت کی فکر بھی کرو، پچھلوں پر نہ چھوڑو۔ جیسے ہم اپنے وڈیروں کے پاس قبروں میں جاتے ہیں، یہی حال ہمارا بھی ہوگا۔ کون آئے گا ہمارے پاس؟ بیٹے کو جائیدادیں مل گئی، گاڑیاں مل گئی، اس کا دماغ خراب ہے، وہ قبرستان ہے۔ خیال کرو، اپنے لیے کچھ کر کے مرو۔ ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، سیاستہ کی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرشتے اس کو جگاتے ہیں، اٹھو سوال و جواب جو ہونا ہے، فرماتے ہیں وہ اٹھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھوں کو مسلتا ہے، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نماز عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، وہ یوں محسوس کرے گا سورج ڈوب رہا ہے، وہ کہے گا دعونی اصلی، چھوڑو پہلے میں نماز پڑھوں پھر تمہارے سوالوں کا جواب دوں۔ میں مومن کو قبر میں سورج ڈوبتا نظر آتا ہے، اور میں یہاں پڑھے گا تو قبر میں نماز کا بھی خیال آئے گا، اور اگر یہاں نہیں پڑھتا تو قبر میں اس کو کیا خیال ہے؟ یہ نمازیں پڑھو، اولاد کو پڑھاؤ، اللہ کی طرف دھیان کرو۔ قبروں میں سب کچھ ہوتا ہے، وہاں جا کر عبرت کی نگاہ سے بیٹھو، رو، استغفار کرو، حق ہے ان کا۔ اگر نہیں کرو گے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری قبروں پر کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مرنے سے پہلے تیاری کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔